لوگوں کو معارف حدیث آپ نے بتائی اور ایسی ایسی جو ہے ایسا ایسا استنباط کیا، ایسے ایسے مسائل آپ نے اخذ کیے کہ دنیا حیران رہ گئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی مجتہد اس دور میں نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے اس طریقے کے مسائل کا استنباط کر سکے اور مسائل کا استخراج کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ عظیم مقام و مرتبہ ہے کہ آج سب سے زیادہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کی جماعت موجود ہے پورے روئے زمین پر۔ ہم اور آپ سبھی حضرات حنفی ہیں اور انہی کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے حنفی کہے جاتے ہیں۔ میرے امام کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور یہی نہیں کہ آپ کا مشغلہ تھا پورا دن درس و تدریس میں گزرتا۔ فجر کو اگر آپ درس لگاتے تو ظہر تک درس کا یہ نظام چلتا رہتا، ظہر پڑھ کے عصر تک، مغرب تک، اور رات پوری عبادت میں صرف ہوتی تھی۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ نے بھی 30 یا 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز عطا فرمائی ہے، راتوں رات نوافل میں گزار دیتے۔ عالم یہ تھا کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی، آپ یاد الہی میں لگے رہتے تھے۔ اور یہی عالم نہیں بلکہ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا، آپ کی ہمدردی اور انکساری کا عالم یہ تھا۔ باہر نکلتے تو غریبوں کی امداد کرتے نظر آتے، اللہ نے مال و دولت بھی دیا تھا، لوگوں کی دستگیری کرتے نظر آتے، غریبوں کی دیکھ بھال کرنا، لوگوں کے مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اور درس و تدریس کا بازار گرم رہتا، لوگ آپ سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے امام۔ اور عالم یہ ہے کہ رمضان شریف کا جب موقع آتا تو آپ رمضان شریف میں کل 62 دفعہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، 62 دفعہ ختم قرآن فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں۔ اور تقوی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ آپ جب آخری حج کرنے کے لیے گئے، آپ نے 55 حج اپنی زندگی میں کیے ہیں، 55 مرتبہ حج بیت اللہ کیا ہے۔ اور جب مدینہ شریف حاضری ہوتی 3 دن سے زیادہ نہیں رکتے تھے، چلے آتے، فوراً نکل آتے۔ لوگ پوچھتے حضور لوگ تو یہاں میلوں کا سفر کرتے، مہینوں کا سفر کر کے یہاں حاضر ہوتے حضور کی جوار میں رہنے کے لیے، اور آپ 3 دن سے زیادہ نہیں رکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا سنو، اب جو بشری فطرت ہے مجھے 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں جو ہے شہر رسول میں قدم رکھتا ہوں، میں وضو کر لیتا ہوں، نہ ریاء خارج کرتا ہوں، نہ استنجا کرتا ہوں، نہ پاخانہ کرتا ہوں، لیکن اب 3 دن سے زیادہ میں اسے روک نہیں سکتا ہوں، اس لیے جب اس کی نوبت آتی ہے میں شہر رسول سے باہر نکل جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ ادب تھا۔ اور جب آخری آپ نے حج کیا ہے تو جو وہاں کے مجاورین تھے ان سے گزارش کیا کہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا، آپ کعبے کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرما دیا، اس طریقے پر کہ پہلے داہنے پاؤں پر زور رکھا اور پاؤں صرف زمین سے لگایا رہا، اور ایک پیر پہ زور رکھ کر آدھا قرآن ختم کر دیا، اور پھر جب دوسری رکعت شروع فرماتے ہیں تو بائیں پیر پر زور رکھا اور پھر آدھا قرآن ختم فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی، ابو حنیفہ اگر گنہگار ہے، سزا کے لائق ہے مولا، تو اسے اپنے فضل سے معاف کر دینا۔ آواز آتی ہے کہ ابو حنیفہ جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا ہے، اور جو بھی تمہارے مسلک پر چلے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ خوش نصیب ہیں، ہم اور آپ کی ایسے امام کی پیروی کرتے ہیں۔ تقوی پرہیزگاری کا عالم ہے کہ اتنا بڑا کاروبار رہتا تھا، اگر گھر والوں کے لیے کوئی چیز خریدتے، کوئی کپڑا خریدتے، کوئی میوہ خریدتے، تو فوراً ہی اتنی ہی مقدار میں اور بھی خرید لیتے۔ وہ علماء کو، مشائخ کو آپ عطا فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو حنیفہ کے گھر والے کھائیں اور علماء اور مشائخ ایسے ہی رہ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ عالم تھا۔ اور تقوی پرہیزگاری کا عالم کیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ کا جو کاروبار کا شریک تھا، جو پارٹنر تھا، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ مال جو تم بیچنے لے جا رہی ہو تھان، اس میں تھوڑا سا عیب ہے، اور جب بیچنا تو اس عیب کو ظاہر کر دینا کہ اس میں یہ عیب ہے اور اسی اعتبار سے قیمت لینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گئے اور ان کے ذہن سے بات نکل گئی، بھول گئے، اور
خریدار آیا, انہوں نے بغیر اس کا عیب بتائے بیچ دیا, پیسہ لے لیا. اور اس کے بعد جو حضرت امام اعظم کو اطلاع ہوئی تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے عیب کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا حضور میں بھول گیا تھا. اس دن کی اس دکان کی جو کمائی تھی 30,000 درہم تھی. حضرت امام اعظم نے کہا کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا, اسے لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو, خیرات کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور آپ نے پھر اس کاروباری اپنے شریک کو اپنے سے الگ کر دیا. تم نے اتنی بے احتیاطی کی, میں تیرے ساتھ کبھی کاروبار نہیں کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. وہ تقوی پرہیزگاری کا عالم ہے. ایک واقعے سے اندازہ لگائے کہ کوفہ میں ایک رات ایسا ہوا کہ کچھ بکریاں چوری ہو گئی. کچھ بکریاں چوری ہو گئی. حضرت امام اعظم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ کچھ بکریاں چوری ہو گئی ہیں. تو آپ نے جو اپنے مصاحب تھے ان سے پوچھا ذرا بتاؤ کہ ایک بکری یا بکرے کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو کسی نے کہا جناب والا 7 سال. تو آپ نے کہا انشاءاللہ 7 سال تک میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ چوری کا جانور جسے چوری کیا گیا ہے ذبح کر دیا جائے اور وہ حرام لقمہ میرے پیٹ کے اندر داخل ہو. آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. اللہ اکبر. اور ایک فوجی تھا اسی زمانے میں, اس نے گوشت کھایا اور جو فضلات بچے تھے لے جا کر نہر میں ڈال دیا. نہر میں ڈال دیا. حضرت امام اعظم کو اطلاع ہوئی, جس سے بچوارے مچھلی نکالتے تھے اور مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے, اس فضلات کو جب اس میں ڈالا آپ کو اطلاع ہوئی. آپ نے پھر اپنے مصاحب سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی کی طبعی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا حضور 3 سال تک. آپ نے 3 سال تک پھر مچھلی کا گوشت بھی نہیں کھایا. اللہ اکبر. وہ تقوی پرہیزگاری کا عالم تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. مسلمانوں, حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب راتوں رات نوافل میں عبادت میں لگے رہتے اور درس و تدریس کا جو ہے مشغلہ تھا. لوگ آتے اور علم سے فیض حاصل کرتے, یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کا شاگرد مفلوق الحال ہوتا, غریب و نادار ہوتا, اسے پڑھاتے تھے, اس کا خرچ بھی دیتے اور اس کے تمام گھر والوں کا خرچہ بھی برداشت کیا کرتے تھے. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا خرچ مجھے بھی پڑھاتے رہے 20 سال تک, میرا خرچ اور میرے گھر والوں کا بھی خرچ اٹھایا اور مجھے تعلیم بھی دیتے رہے تاکہ میں علم دین حاصل کر دوں. ایسے تھے امام اعظم رضی اللہ تعالی مفلوق الحال وغیرہ سے. ایک صاحب تھے تو پہلے بڑے رئیس تھے, اس کے بعد حالات کا تقاضا ایسا ہوا کہ کاروبار خراب ہو گیا اور غریب مفلوق الحال ہو گئے. تو بیچارے پریشان تھے, گھر کے برتن تک بک گئے تھے. ایک بار اپنی بچی کو لے کر کہیں سے گزر رہے تھے تو بچی نے دیکھا ککڑی بیچنے والا ہے, تو ضد کرنے لگی ابو جان ککڑی دلا دیں. ان کے پاس پیسے نہیں تھے, کہا بیٹا پیسہ نہیں ہے. بچی رونے لگی, ضد کرنے لگی. گھر آئے, دیکھا گھر میں کوئی سامان بھی نہیں کہ بیچ کر ککڑی خرید کر اپنی بچی کو کھلا دیں. تو پھر سوچا چلتے ہیں امام اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں, ان سے کچھ مانگتے ہیں. بڑے خوددار تھے, کسی سے مانگنا بھی دوبارہ نہیں کیا. امام اعظم کی بارگاہ میں آئے, لوگ بیٹھے تھے, لوگوں کا ہجوم ہے, لیکن وہاں بھی زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوئی. شرمندگی کے ساتھ بیٹھے رہے, کہہ نہیں سکے. اور پھر جب اٹھ کر جانے لگے تو آپ نے روک لیا. آپ نے فراست ایمانی سے سمجھ لیا, روک لیا, کہا بتاؤ بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور کچھ نہیں, بس ایسے ہی چلا آیا تھا. آپ نے ایک آدمی پیچھے لگا دیا, کہا جاؤ ان کے گھر کے حالات کا جائزہ لو اور پھر مجھے بتانا. وہ شخص جب پہنچے تو دیکھا یہ ککڑی والا معاملہ سنا, بچی رو رہی ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے. آ کر امام اعظم کو بتایا. حضرت امام اعظم رات کے ایک حصہ گزر جانے کے بعد 5000 درہم کی ایک تھیلی تیار کیا, ایک پرچہ اس میں لکھ کے ڈالا اور ان کے دروازے پر لے کر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے کے باہر چھوڑ دیا کہ میں یہ کچھ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہارے لیے ہے, آ کر اٹھا لو. اب وہاں سے رخصت ہو گئے. گھر والوں نے جب دروازہ کھولا دیکھا 5000 جو ہے درہم رکھے ہوئے, اس میں لیا, دیکھا اس میں پرچہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ابو حنیفہ کی طرف سے آپ کے گھر والوں کے لیے خرچہ ہے, یاد رکھنا یہ حلال کی کمائی ہے, اسے قبول کر لینا اور اسے تمہیں زندگی بھر کبھی لوٹانا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی مقام و مرتبہ ہے. دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے مغفرت فرمائے اور ان کے علم کا کچھ صدقہ ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے. اور ایک اعلان بھی مقصود ہے.
اب کی بار رمضان شریف کے لیے جن حافظ صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ حافظ صاحب تشریف لائے ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب کی بار رمضان شریف میں تراویح یہی پڑھائیں گے. تو ابھی آج اس وقت انشاءاللہ وہ نماز بھی پڑھائیں گے. حضرت مولانا حافظ محمد شاہد رضا صاحب. تو جو حضرات سنتیں نہ پڑھیں وہ سنتیں ادا فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.